الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محترم بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہمیں گفتگو کرنی ہے اس آن لائن اجتماع میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے 8 عقلی دلائل کے حوالے سے۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، ہم بحیثیت مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت میں سب سے افضل ہستی مانتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں اور ان کی تعلیمات کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں، اور یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ جو کوئی بھی اس دھرتی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیے بغیر مر گیا، آپ کی تعلیمات کو پانے کے بعد وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں جلے گا۔ ہمارا یہ عقیدہ محض اس لیے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے ماں باپ ایسا کہتے اور کرتے آ رہے ہیں، بلکہ اس لیے بھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی ہونے کے منطقی اور عقلی دلائل بھی پائے جاتے ہیں۔ ان دلائل کی بنیاد پر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے پر مجبور ہیں۔ کیا ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے یہ دلائل؟ آج کی اس مجلس میں ہم یہی 8 دلائل پیش کریں گے۔ دلائل بہت سارے ہیں، لیکن مختصر طریقے سے یہ 8 دلائل آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ یہ دلائل جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ منطقی اور عقلی ہوں گے، جو ایک انسان کی عقل کو اپیل کرنے والے ہوں گے۔ ان دلائل کی آخر ضرورت ہمیں کیوں پیش آئی؟ یہ سوال ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آج کتنے پاگل اور بددماغ جو باولے کتے کے جیسے سوشل میڈیا پر بھونکتے رہتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ آسمان پر تھوکنے والوں کی تھوک ان کے چہرے پر ہی آتی ہے۔ اس عظیم ہستی کے دفاع کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود اس ذات کا تزکیہ کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی شان بلند کی ہے، اور بلند بھی ایسے کی کہ دنیا میں اگر کوئی ہستی ہے، انسانی ہستی، جس کا اگر سب سے زیادہ نام لیا جاتا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر اس ذات نے یہ بھی فرما دیا، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن ہی جرکٹا ہے۔ جو لوگ بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں زبان کھولیں گے، وہ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں تو رسوائی مقدر ہے ہی۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، یہ دلائل جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں بے حد اہم ہیں۔ ہماری آپ سے گزارش ہوگی، مؤدبانہ گزارش، کہ کاغذ اور قلم ساتھ میں رکھیں، انہیں نوٹ کرتے جائیں، اور اپنی نئی نسل کو، اپنی اولاد کو ان کی اپنی زبان میں انہیں بتانے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ تاکہ انہیں شبہات کے فتنوں سے بچایا جا سکے جو آج زوروں پر ہیں۔ سب سے پہلی دلیل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے اور مستند بھی ہے، یعنی اوتھینٹک بھی ہے۔ مکمل بھی ہے،
پاکیزہ بھی ہے اور اوتھینٹک بھی ہے۔ مکمل کیسے ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بچپن سے لے کر مرتے دم تک اس کا کوئی ایسا لمحہ نہیں جو چھپا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو پر اتنی تفصیلات ملتی ہیں جو تاریخ کے کسی بھی انسان کی زندگی کے بارے میں آپ کو اتنی تفصیل نہیں مل سکتی۔ یہ تاریخ کی ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایسی ہستی ہیں جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے پاس ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بچپن سے لے کر مرتے دم تک اس کا کوئی ایسا لمحہ نہیں جو چھپا ہوا ہو۔ آپ کا خاندان کیسا تھا؟ آپ کی نبوت سے پہلے کی زندگی کیسی تھی؟ آپ کو نبوت کس طرح ملی؟ آپ پر وحی کیسے اترتی تھی؟ آپ نے اسلام کی دعوت کس طرح پھیلائی؟ مخالفتوں کا سامنا کیسے کیا؟ اپنے ساتھیوں کی تربیت کیسے کی؟ آپ کیسے کھڑے ہوتے تھے؟ کیسے بیٹھتے تھے؟ کیسے چلتے تھے؟ کیسے ہنستے تھے؟ کیسے غسل کرتے تھے؟ کیسے وضو کرتے تھے؟ کیسے نماز پڑھتے تھے؟ کیسے کھاتے پیتے تھے؟ کیسے گفتگو کرتے تھے؟ کیسے آپ کی خانگی زندگی تھی؟ آپ کے معاملات کیسے تھے؟ آپ نے کس چیز کا حکم دیا؟ آپ نے کس چیز سے منع کیا؟ آپ کا حلیہ کیسا تھا؟ آپ کی جسمانی بناوٹ کیسی تھی؟ یہ ساری کی ساری باتیں پوری تفصیل کے ساتھ احادیث اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اس طرح ہمیں پتہ یہ چل گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل ہے، مکمل۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاکیزہ کیسے ہے؟ پاکیزہ اس طور پر کہ انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک چھن کو کھنگال کر دیکھ سکتا ہے، چھان بین کر کے غور کر سکتا ہے۔ آپ کی زندگی چاہے بچپن کی ہو یا جوانی کی، بالکل بے داغ اور دھبا سے پاک نظر آئے گی۔ انسان گھر کے باہر کے حالات کو چھپا سکتا ہے، لیکن گھر کے حالات کو چھپانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بیوی بچوں سے ایک انسان کا کوئی بھی عیب نہیں چھپا رہتا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپ کے گھر کے حالات کو بھی کھول کھول کر پیش کر دیا، جو بالکل پاکیزہ، بے داغ اور آئیڈیل زندگی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اوتھینٹک کیسے ہے؟ مستند کیسے ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی اوتھینٹک طریقے سے محفوظ ہے۔ آپ کی پیدائش سے لے کر موت تک آپ کی ایک ایک بات، آپ کی ایک ایک ادا مستند طریقے سے، اوتھینٹک طریقے سے ہم تک پہنچی ہے۔ جن لوگوں نے آپ کی باتیں بیان کی ہیں ان کی تعداد 1,00,000 تک پہنچتی ہے، جن کی زندگیاں آج اسماء الرجال کی کتابوں میں محفوظ کر دی گئی ہیں۔ وہ جب بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی واقعہ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات، کوئی حدیث، تو کہتے ہیں، یہاں تک کہ ایک محدث کہتا ہے کہ مجھ سے فلاں نے، فلاں سے فلاں نے، فلاں سے فلاں نے بیان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ویسا فرمایا، ایسا ویسا کیا۔ اس طرح وہ باتیں ہم تک بالکل سند کے ساتھ اوتھینٹک طریقے سے پہنچتی ہیں۔ اور اس کے لیے ایک چھوٹی سی دلیل میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ مشہور جرمن ڈاکٹر اے اسپرینگر، جو انگریزوں کے زمانے میں بنگال ایشیاٹک سوسائٹی کا سیکریٹری تھا، صحابہ کرام کی زندگی سے متعلق ایک کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ اس نے کلکتہ سے انگریزوں کے زمانے میں چھاپی تھی، انگلش زبان میں اس نے چھاپا تھا۔ انگریزی ایڈیشن میں ڈاکٹر اسپرینگر اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتا ہے
کہ کوئی قوم دنیا میں ایسی نہیں گزری اور نہ آج موجود ہے جس نے مسلمانوں کی طرح اسماء الرجال کا عظیم سبجیکٹ جاری کیا ہو، جس کی وجہ سے آج 5 لاکھ لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہیں۔ ایک غیر مسلم اورینٹلسٹ مستشرق اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں گزری اور نہ آج موجود ہے جس نے مسلمانوں کے جیسے اسماء الرجال کا عظیم فن ایجاد کیا ہو، جس کی بنیاد پر 5 لاکھ لوگوں کی زندگیاں محفوظ کر دی گئیں۔ آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں، ان راویوں کی زندگی دیکھ کر کے تحقیق کر سکتے ہیں۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو مکمل ہے۔ نوٹ کیجئے، دوسرے نمبر پر پاکیزہ بھی ہے، تیسرے نمبر پر اوتھینٹک بھی ہے۔ اس لیے ہمیں کہنے دیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی تھے، اور عقل اس بات کی مانگ کرتی ہے کہ جس انسان کی زندگی بالکل مکمل، جس انسان کی زندگی بالکل پاکیزہ اور جس انسان کی زندگی بالکل اوتھینٹک ہو، وہ انسان جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرے نمبر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 بڑی خوبیوں کے ہوتے ہوئے ایسی کتاب پیش کرتے ہیں جو ساری انسانیت کے لیے قیامت کے دن تک کے لیے چیلنج ہے۔ وہ 2 بڑی خوبیاں کیا ہیں؟ پہلی خوبی یہ ہے کہ آپ کو آپ کے ملک والے، مکہ والے، آپ کے خاندان والے الصادق اور الامین، نہایت ہی سچا اور نہایت ہی امانت دار کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ کے دشمن بھی آپ کی سچائی اور امانت داری کی قسمیں کھاتے تھے۔ اس حوالے سے ہرقل اور ابو سفیان کی گفتگو شاید فائدے سے خالی نہ ہو۔ آئیے اس کو ہم سن لیتے ہیں۔ روم کا بادشاہ ہرقل، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانکاری لی اور درباریوں سے کہا کہ ہم سب کے سب مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن درباریوں میں ناراضگی شروع ہو گئی، تو یہ دیکھ کر کے ایسا نہ ہو کہ ہماری حکومت کے خلاف باتیں ہونے لگے اور میری حکومت جاتی رہے، اس لیے وہ مسلمان نہیں ہوا۔ لیکن ہرقل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ابو سفیان کو بلا بھیجا۔ جو ابو سفیان سے ہرقل نے 10 سوالات کیے۔ یہ سوالات کیا تھے ان کو پہلے جان لیتے ہیں۔ ہرقل نے پوچھا تھا ان کا خاندان کیسا ہے، ان کے خاندان کے کسی آدمی نے کیا اس سے پہلے کبھی دعویٰ کیا تھا نبوت کا، اس آدمی پر کیا کبھی جھوٹ کا الزام لگایا گیا، کیا سردار لوگ اس آدمی کے دھرم کو اپناتے ہیں یا غریب لوگ اس کے دھرم کو اپناتے ہیں، وہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں، کیا کوئی اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سے پھرتا بھی ہے، کیا وہ وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، کیا کبھی ان سے تم نے جنگ بھی کی ہے، اور اگر جنگ کی ہے تو نتیجہ کیا رہا، وہ کس چیز کا حکم دیتے ہیں۔ یہ کل 10 سوالات تھے۔ ہر سوال کا ابو سفیان نے صحیح جواب دیا۔ تب ہرقل نے اس کے ایک جواب کا تجزیہ کیا اور تجزیہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ تو کہتا ہے کہ وہ اونچے خاندان کے ہیں اور نبی بھی ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، تو کہتا ہے کہ اس سے پہلے کسی نے ایسا دعویٰ نہیں کیا، اور ایسا ہوتا تو میں سمجھ لیتا کہ شاید وہ انہی کو فالو کرتے ہوئے ایسا دعویٰ کر دیا ہے۔ تو کہتا ہے کہ پہلے کسی نے اس انسان پر جھوٹ کا الزام نہیں لگایا، تو اب تم بتاؤ کہ جس آدمی نے انسان پر جھوٹ نہیں باندھا، کیا وہ اللہ پر جھوٹ باندھ سکتا ہے؟
تو کہتا ہے کہ اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ نہیں تھا، اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھتا کہ اس بہانے وہ باپ دادا کی حکومت چاہتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ اس کے دھرم میں غریب لوگ ہی داخل ہو رہے ہیں، تو بے شک یہی لوگ ہیں جو پہلے پہل نبیوں کو مانتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ مسلمان بڑھ رہے ہیں، تو بے شک ایمان کا یہی اثر ہے کہ وہ بڑھتا ہی رہتا ہے یہاں تک کہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ اس کے دین کو چھوڑ کر اس دین سے کوئی باہر نہیں نکلتا، تو بے شک ایمان کی یہی حالت ہوتی ہے کہ جب دل میں پہنچ جاتی ہے، جب یہ دل میں پہنچ جاتا ہے تو پھر دل سے نکل نہیں سکتا۔ تو کہتا ہے کہ کبھی انہوں نے ایگریمنٹ کو، معاہدے کو نہیں توڑا، تو بے شک نبی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ معاہدہ نہیں توڑتے۔ تو کہتا ہے کہ ہم میں جنگیں ہوئی ہیں، ایک بار وہ غالب رہا اور ایک بار تم غالب رہے، تو ہاں نبیوں کی بھی آزمائش ہوتی ہے، مگر اخیر میں جیت نبی ہی کی ہوتی ہے۔ تو کہتا ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے، باپ داداؤں کے جھوٹے معبودوں سے روکتا ہے، نماز، سچائی، نیکی، وعدہ کو پورا کرنے اور امانت ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، تو بے شک نبیوں کا یہی طریقہ رہا ہے۔ پھر ہرقل نے دو ٹوک لفظوں میں کہا کہ میں جانتا تھا کہ ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، مگر یہ گمان نہیں تھا کہ وہ عرب دیش میں آئے گا۔ اگر یہ جو جوابات ہیں تیرے، یہ جوابات سچے ہیں تو سن لو کہ وہ اس دھرتی کا بھی مالک بن جائے گا جس دھرتی پر ابھی تم پائے جاتے ہو۔ کاش میں اس تک پہنچ سکتا، کاش میں اس تک پہنچ سکتا، کاش میں اس کے پاؤں دھوا کرتا۔ ابو سفیان نے جب یہ باتیں سنی تو کہنے لگا کہ محمد کا معاملہ بہت آگے بڑھ چکا ہے، اس سے تو رومیوں کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ تو یہاں پر غور کیجئے کہ ہرقل باضابطہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ جو انسان تمہارے بیچ، انسانوں کے بیچ سچائی سے معروف ہے، کیا وہی انسان اللہ پر جھوٹ باندھ سکتا ہے؟ ایک غیر مسلم بادشاہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے۔ گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت بڑی خوبی تھی کہ آپ سچے اور امانت دار کے نام سے لوگوں میں معروف تھے، یہ پہلی خوبی ہوئی۔ دوسری خوبی یہ تھی کہ آپ امی نبی تھے، یعنی آپ کو نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا، اور اللہ کی یہ چاہت ہوئی، اسی لیے اللہ نے باضابطہ بیان فرمایا، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ آپ اس سے پہلے لکھتے نہیں تھے اور نہیں پڑھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو یہ باطل پرست شک میں پڑ جاتے۔ تو ایک سچا امانت دار انسان اور اس کے ساتھ ساتھ جسے نہ لکھنا آتا ہو نہ پڑھنا آتا ہو، ذرا سوچئے، سچا بھی ہے، امانت دار بھی ہے، اور اس انسان کو نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے اور نہ ہی کسی پڑھے لکھے انسان کی صحبت اختیار کی ہے۔ ایسا انسان ایک ایسی کتاب پیش کر رہا ہے جو کتاب خود چیلنج ہے، اور دسیوں جگہ پر انسانوں کو چیلنج دے رہی ہے۔ چیلنج کیا دے رہی ہے؟ کہ ساری انسانیت اور سارے جنات بھی مل کر کے، اکٹھا ہو کر اس قرآن کے جیسے ایک قرآن لا کر کے پیش کر کے دکھا دیں۔ جب نہیں کر سکے تو چیلنج کو ہلکا کیا گیا، اس کے جیسے 10 صورتیں ہی لا کر دکھا دیں۔ نہیں ہو سکا تو کہا گیا کہ ایک سورہ ہی بنا کر دکھا دیں، نہیں ہو سکا تو کہا گیا کہ ایک آیت ہی بنا کر دکھا دیں۔ یہ چیلنج کن کو دیا جا رہا تھا؟ ان عربوں کو جو زبان کے ماہر تھے، شعر و شاعری میں باتیں کیا کرتے تھے،
ان کا جاہل سے جاہل انسان بھی فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ معیار پر ہوتا تھا۔ ایسے لوگوں کو چیلنج دیا گیا۔ یہ چیلنج اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، اور قیامت کے دن تک یہ چیلنج رہے گا۔ اور قرآن نے کہہ دیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اگر سارے انسان اور سارے جنات اکٹھا ہو جائیں اور دماغ لگا کر کے سب ایک دوسرے کی مدد کریں، لیکن پھر بھی قرآن کے جیسے وہ نہیں لا سکتے ہیں۔ قرآن کو سمجھنا آسان، قرآن کو یاد کرنا آسان، قرآن پر عمل کرنا آسان، لیکن قرآن کے اسلوب میں، قرآن کی شیلی میں بنا پانا کسی کے بس کی بات نہیں۔ ایک عجیب بات ہے نا، اگر میں کوئی کتاب لکھوں یا کوئی بھی دنیا کا بڑا سے بڑا ادیب کوئی کتاب لکھے اور دعویٰ کرے کہ کوئی مائی کا لال نہیں جو میرے اسلوب میں بنا کر کے پیش کر دے، تو لوگ اس کو پاگل سمجھیں گے، کیونکہ اس کے اسلوب سے بہتر اسلوب میں ایک انسان لکھ سکتا ہے۔ لیکن قرآن نے آج سے 1450 سال پہلے یہ چیلنج دی تھی، آج تک یہ چیلنج باقی ہے، قیامت کے دن تک باقی رہے گا۔ ہاں، کچھ لوگوں نے بچکانہ کلام بنایا، بچکانہ، قرآن کا اسلوب کہاں، اور یہ بچوں کا کلام جس کا مذاق خود انہی لوگوں نے اڑایا تھا جو اسلام کے دشمن تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہایت سچا، امانت دار انسان، اور اس کے ساتھ ساتھ امی نبی جن کو نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے، ایک ایسا کلام پیش کر رہا ہے جو کلام خود چیلنج دے رہا ہے، انسانیت کے لیے چیلنج ہے۔ کیا یہ اس بات کے لیے دلیل نہیں کہ وہ انسان جو وہ کلام پیش کر رہا ہے وہ سچا انسان ہے، اور وہ کلام بھی رب کی طرف سے اترا ہوا ہے؟ تو یہ اس بات کے لیے دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے انسان تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، سچے انسان ہیں۔ اس کی تیسری دلیل یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا، وہ پیغام ایک عالمی پیغام تھا۔ آپ نے صرف ایک اللہ کی پوجا کی طرف بلایا، انسانوں کے بیچ سے بھید بھاؤ اور اونچ نیچ کو ختم کیا۔ آپ نے زندگی گزارنے کا ایک ایسا سسٹم دیا جو ماں کے پیٹ میں ہونے سے لے کر قبر کی گود میں سونے تک کی رہنمائی کرتا ہے۔ مکمل نظام حیات ہے، وے آف لائف ہے۔ یہ ایسا وے آف لائف ہے جو ہر زمانے اور ہر جگہ کے لیے بالکل فٹ ہو جانے والا نظام دیتا ہے، ماڈرن اور اپ ٹو ڈیٹ ہے۔ اس لیے ہمیں کہنے دیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ آخر اسلامی شریعت جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، اس میں تبدیلی کی آخر کیوں گنجائش نہیں ہے؟ تبدیلی کی ضرورت کیوں پائی نہیں جاتی؟ تو یہ بات نوٹ کیجئے، اور ہمیں یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے کہ ہمارا یہ جو دین ہے، یہ دین فطرت پر بیس کرتا ہے۔ ہمارا دین فطری دین ہے، اور نیچر سے لگتی ہوئی جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ نیچر سے لگتی ہوئی چیزوں میں تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ تبدیلی کی ضرورت کس چیز میں محسوس ہوتی ہے؟ لائف اسٹائل میں۔ انسانوں کے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں نا، وہ لائف اسٹائل کو دیکھ کر بنائے جاتے ہیں، انسانوں کے طرز زندگی کو دیکھ کر کے بنائے جاتے ہیں، اور لائف اسٹائل چینج ہوتا ہے۔ اس لیے 10 سال کے بعد قانون میں چینجنگ لانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ قانون آؤٹ آف ڈیٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلامی قانون آؤٹ آف ڈیٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلامی قانون فطری تعلیمات پر بیس کرتا ہے۔ اسلام توحید کی بات کرتا ہے، شرک سے روکتا ہے، اخلاق کی بات کرتا ہے، اور ان تعلیمات کی ضرورت شروع انسانیت سے لے کر آج تک ہے، قیامت کے دن تک رہے گی۔
کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ چیز تو پرانی ہے نا، تو اس میں نیاپن لانے کی ضرورت ہے. نہیں، جو فطری چیزیں ہوتی ہیں ان میں نیاپن لانے کی ضرورت نہیں ہوتی. کیا ساگ سبزی کی اہمیت اتنا زمانہ گزرنے کے بعد بھی کم ہوئی ہے؟ کیا سورج اور چاند کی روشنی سے کوئی بے نیاز ہوا ہے؟ کیا ہوا اور پانی کی اہمیت سے کوئی بے نیاز ہوا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے. نہیں، ہوا فطری چیز ہے، پانی فطری چیز ہے، ساگ سبزی فطری چیز ہے، بالکل ویسے ہی اسلام فطری چیز ہے. تو اس ناحیہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم لے کر کے آئے، یہ تعلیم فطری تعلیم ہے، جو اس بات کے لیے دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی ہے. کہ دنیا قانون بناتی ہے تو دنیا کے بنائے ہوئے قوانین وقت کے بدلاؤ سے تبدیلی کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا قانون تبدیلی کا محتاج نہیں ہوتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں. اس کی چوتھی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے راستے میں ہر طرح کی پریشانی برداشت. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت ملی پریشانی برداشت کرنے کے بعد، تو طاقت پانے کے بعد بالکل سادہ زندگی گزارنے لگے. ذرا تصور کیجئے کہ جس انسان نے پہلے ہی دن جب دعوت کا اعلان کیا تو سماج دشمن بن گیا، اپنے بیگانے بن گئے، گالیاں دیں، پتھر مارا، راستے میں کانٹے بچھائے، نماز کی حالت میں ان کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجھریاں ڈالیں، سوشل بائیکاٹ کیا. 3 سال کے لیے ابو طالب کی گھاٹی میں قید کر کے رکھا گیا. اس بیچ درختوں کے پتے چبانے پر مجبور ہوئے. طائف کا سفر کیا تو اوباشوں نے آپ پر پتھر برسایا اور لہولہان کر دیا. 13 سال کے بعد جب اس مکہ سے نکلتے ہیں اور مدینہ میں پناہ لیتے ہیں تو وہاں بھی دشمنوں کی مخالفت میں کمی نہ آئی. 8 سال تک لگاتار لڑائیاں لڑتے رہے. پھر ایک دن وہ بھی آیا کہ آپ اپنے ہی آبائی وطن میں داخل ہوتے ہیں اور مکہ کو فتح کر لیتے ہیں. سارے دشمن آپ کے قبضہ میں تھے، ایک ایک سے بدلہ لے سکتے تھے، دنیا کا سارا قانون آپ کے حق میں تھا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ نے سبوں کی عام معافی کا اعلان کر دیا. ذرا سوچئے، عقل والو، دنیا والو، ذرا سوچو، غور کرو کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر انسانیت کا خیرخواہ ہمدرد کوئی پیدا ہوا؟ اگر آپ سچے نبی نہ ہوتے، اگر آپ انسانیت کے شبھ چنتک نہ ہوتے تو کیا اتنی پریشانیاں برداشت کرتے؟ اور پھر جب اپنے دشمن پر قابو پاتے ہیں تو سبوں کی عام معافی کا اعلان کر دیتے ہیں. کیا اگر آپ سچے نبی نہ ہوتے تو کیا آپ ایسا کرتے؟ پھر جب آپ کو طاقت ملتی ہے، اسٹیٹ کے حاکم بنتے ہیں، تو آپ بالکل سادہ زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل سادہ زندگی، چٹائی پر سوتے تھے، یہاں تک کہ اس کے نشانات آپ کے بدن پر ظاہر ہو جاتے تھے. بھوکے پیٹ رات گزار دیتے تھے، وفات تک پیٹ بھر کر کبھی جو کی روٹی آپ کو کھانا نصیب نہیں ہوا. مہینوں گزر جاتا، یہ مدنی زندگی کا حال ہے، مہینوں گزر جاتا اور آپ کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری رات دنیا میں کاٹی ہے، اس رات آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چراغ کے لیے تیل ایک پڑوسن سے ادھار لیا تھا. اور پھر یہ سادگی جو تھی اختیاری تھی. اگر آپ اشارہ کرتے تو موج اور مستی کی زندگی گزار سکتے تھے. اب تو حاکم تھے، تو یہ سادگی اختیاری تھی، مجبوری نہیں تھی. اس لیے انصاف پسندو، غور کرو، سوچو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی نہ ہوتے
تو اتنی ساری پریشانی جھیلنے کے بعد جب حکومت ملتی ہے تو اتنی سادہ زندگی گزارنے پر کیوں مجبور ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ ایک سچے انسان تھے، انسانیت کے خیر خواہ تھے۔ ان سے بہتر انسان نہ اس دھرتی پر پیدا ہوا اور نہ قیامت کے دن تک پیدا ہو سکتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ اس کی 5ویں دلیل یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بھوشوانیاں، آمد کی بشارتیں پہلے ساری مذہبی کتابوں نے دی ہیں۔ جی ہاں، ساری مذہبی کتابوں نے دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 157، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی کرتے ہیں جن کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے، اور آج تک الحمدللہ بائبل میں وہ بشارتیں موجود ہیں۔ اس ٹاپک پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں جن کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے۔ سیرت کی کتابوں میں بحیرہ راہب کا قصہ بہت مشہور ہے۔ جب آپ سیرت کو پڑھیں گے تو بحیرہ راہب کے قصہ سے آپ گزریں گے۔ شام کے سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سنت پہچان لیتا ہے اور آپ کا ہاتھ تھام کر کے کہتا ہے کہ آپ دنیا کے سردار بننے والے ہیں، آپ اللہ کے رسول بننے والے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ اور انہی بشارتوں کو دیکھ کر بہت ساری یہودیوں نے اور بہت سارے عیسائیوں نے ہر دور میں اسلام قبول کیا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی عالم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے اسلام قبول کیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ وہی ہیں جن کی بشارت ہم انجیل میں پاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہندو مذہب کی کتابوں کی طرف جھانک کر دیکھیں تو ویدوں میں نراشنس کے نام سے 31 جگہ پر اور پرانوں میں کلکی اوتار کے نام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملتا ہے۔ تفصیلی جانکاری کے لیے ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے، ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے کی کتاب کلکی اوتار اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ڈاکٹر M.A. شریواستو کی کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بھارتیہ دھرم گرنتھ پڑھ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ان کتابوں کا خلاصہ یہ ہے، یہ غیر مسلم پنڈتوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، اور ان کتابوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کلکی اوتار کا آج ہندو دھرم میں انتظار ہو رہا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہوں نے باضابطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور کلکی اوتار کی صفات کا تقابلی مطالعہ کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج ہندو دھرم میں جس کلکی اوتار کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ آ چکے، لہذا ہندوؤں کی بھی نجات اسی میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کریں تاکہ ان کو نجات ملے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ اس کی 6ٹھی دلیل یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری غیب کی خبریں دیں، اندیکھی دنیا کی خبریں دیں جو ہو بہو صحیح ثابت ہوئیں، جیسے حضرت عثمان، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین کی شہادت کی خبر دی تھی جو بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ بہت سے ممالک کے فتح ہونے کی خوشخبری سنائی تھی جو آپ کے بعد میں وہ ممالک واقعی فتح ہوئے۔ قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں بیان کی تھیں جو واقعی ظاہر ہوئیں، اور ہم ان نشانیوں کو دیکھ کر کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ واقعی قیامت قریب ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی قوموں کے بارے میں بڑی تفصیل سے اور باریکی سے خبر دی، انبیاء کے قصے بیان کیے، بنو اسرائیل کے واقعات بیان کیے، پھر آپ نے غیب کی خبریں ان دنوں میں بیان کی جن دنوں میں آپ کو ستایا جا رہا تھا، پریشان کیا جا رہا تھا۔ آپ غور کیجئے نا، ہجرت کے سفر میں
سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انعام کے لالچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر کے پیچھے پڑے تھے، آپ نے کیا کہا تھا اس موقع سے سراقہ سے کہ اے سراقہ، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے؟ اور واقعی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں سراقہ کو کسریٰ کا کنگن پہنایا گیا۔ کسریٰ کا ایک ایلچی آیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بادشاہ کا ایک پیغام لے کر، اور اس نے دھمکی آمیز گفتگو کی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا تھا کہ جاؤ، تیرے مالک کو قتل کر دیا گیا، اور واقعی اسی دن کسریٰ مرا تھا۔ یہ علم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہاں سے آیا؟ ظاہر ہے کہ آپ سچے نبی تھے، اور آپ کا یہ جو سارا علم تھا یہ وحی کی بنیاد پر تھا۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن منطق بھی، عقل بھی یہ کہتی ہے کہ آپ سچے نبی تھے، ورنہ یہ سارا علم آپ کے پاس کہاں سے آ جاتا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ اس کی 7ویں دلیل یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف اوقات میں اور مختلف مناسبتوں سے اپنی برتری ثابت کرنے کا موقع ملا، کہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کریں۔ ایسے حالات پیش آئے، لیکن آپ نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر خود کو بڑا ثابت نہیں کیا، جیسا کہ عام طور پر ڈھونگیوں کا انداز ہوتا ہے۔ آپ نے ایسے وقت میں بھی سادگی اپنائی تھی، جیسے جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی موت ہوئی، اتفاق کہیے کہ اسی دن سورج کو گرہن لگا۔ موت ہوتی ہے اور سورج کو گرہن لگتا ہے۔ اگر شہرت چاہنے والے ہوتے، جیسا کہ ہر زمانے میں باطل پرست ہوا کیے ہیں، جیسا کہ ہم نے کہا، تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دعویٰ کر دیتے کہ دیکھو، سورج میرے غم میں شریک ہو گیا، اسے گرہن لگ گیا ہے، وہ میرے غم میں شریک ہے۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، لوگوں کے جذبات سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، ایک انصاری صحابی کا اونٹ ان کے باغیچے میں شرارت کر رہا تھا اور کسی کو قریب میں آنے نہیں دے رہا تھا۔ انصاری صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کے بتایا کہ ایسا ایسا ماجرا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصاری صحابی کے ساتھ تھے، باغیچہ میں آئے، اونٹ کے پاس گئے، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہو سکتا ہے کہ اونٹ آپ پر حملہ کر دے گا، لیکن آپ بالکل بے فکر تھے۔ آپ جب اونٹ کے پاس پہنچے اور اونٹ نے آپ کو دیکھا تو آپ کی طرف بڑھا اور آپ کے سامنے جھک گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی پیشانی پکڑی اور اونٹ آپ کے سامنے بالکل سجدہ ریز ہو گیا۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، جانور جسے عقل نہیں وہ آپ کو سجدہ کر رہا ہے، جبکہ ہمارے پاس تو عقل ہے، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر، کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی انسان کو سجدہ کرے۔ اگر موقع سے فائدہ اٹھانے والے لوگوں کے جیسے ہوتے تو آپ کہتے کہ دیکھو، اونٹ میرے سامنے سر ٹیک رہا ہے، تم لوگ کیسے ہو؟ جیسا کہ آج طاغوت قسم کے لوگ انسانوں سے اپنا سجدہ کراتے ہیں، ایسے وقت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ کسی انسان کو سجدہ کرے۔ یہ کوئی ایک دو واقعہ نہیں ہے، ایسے بہت سارے واقعات ہیں جن میں آپ کو موقع ملتا ہے کہ لوگوں پر اپنی دھاک بیٹھانے کی کوشش کریں۔ عام طور پر لوگوں کا تصور ایسا ہوتا ہے، لیکن آپ نے ایسے موقع سے
نرمی کا معاملہ کیا، انکساری اختیار کی، سادگی اپنائی، تواضع کا مظاہرہ کیا، کیونکہ آپ سچے نبی تھے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات کو کتنے غیر مسلم، مسلمان نہیں، کتنے غیر مسلم مورخین نے پیش کیا ہے اور ثابت کیا ہے ان واقعات کے ذریعہ کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے۔ اگر سچے نبی نہیں ہوتے تو اس طرح کی مناسبتوں سے فائدہ اٹھاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی 8ویں اور آخری دلیل یہ ہے، اسی پر ہم اپنی بات ختم کریں گے، کہ اللہ نے ہر سازش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، ہر سازش سے آپ کی حفاظت کی۔ ایک یہودی لبید بن عاصم آپ پر جادو کر دیتا ہے تاکہ آپ کو پاگل کر دے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا، اور جادو آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے باضابطہ جادو کی جگہ بھی بتا دی اور اس کے علاج کے لیے معوذتین بھی اتار دیا۔ اسی طریقے سے ایک یہودی عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھنا ہوا گوشت پیش کرتی ہے جس میں اس نے زہر ملا دیا تھا۔ آپ نے کھایا تو آپ کو پتہ چل گیا، اس عورت کو لایا گیا اور اس سے پوچھا گیا تو اس عورت نے اقرار کیا کہ وہ آپ کو قتل کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ اللہ نے حفاظت فرمائی اس جگہ۔ ہجرت کے موقع سے دشمن آپ کے گھر کی گھیرا بندی کر چکے تھے، چاروں طرف سے ننگی تلواریں بے نیام ہو چکی تھیں، اور سب انتظار میں تھے کہ کب باہر نکلیں کہ تلواریں ایک ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چلا دی جائیں۔ لیکن اللہ نے اس وقت بھی آپ کو دشمن کی سازش سے آگاہ کیا، اور ان کے بیچ سے، ان کے سامنے سے آپ نکل گئے اور ان کو خبر بھی نہ ہو سکی۔ اس قبیل کے بہت سارے واقعات ہیں۔ ان واقعات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ نے نازک سے نازک وقت پر آپ کی مدد فرمائی اور دشمن کے نرغہ سے بچایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سچے رسول تھے۔ یہ کل 8 دلائل تھے جنہیں بہت اختصار کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آئیے ان دلائل پر ایک سرسری نظر ڈال لیتے ہیں۔ پہلی دلیل ہم نے یہ پیش کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے، اوتھینٹک بھی ہے۔ مکمل بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے، اوتھینٹک بھی ہے۔ دوسری دلیل یہ پیش کی کہ آپ نے 2 خوبیوں کے ہوتے ہوئے ایسی کتاب پیش کی جو قیامت کے دن تک انسانیت کے لیے چیلنج ہے۔ 2 خوبیوں میں سے پہلی خوبی، آپ امانت دار سمجھے جاتے تھے، آپ سچے انسان سمجھے جاتے تھے، الصادق الامین کے لقب سے آپ کو پکارا جاتا تھا۔ اور دوسری خوبی، آپ نہ پڑھنا جانتے تھے، نہ لکھنا جانتے تھے، اور نہ ہی آپ نے کسی استاذ کی سنگت اختیار کی تھی۔ تیسری دلیل یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے، یہ پیغام ایک عالمی پیغام ہے جو ماڈرن بھی ہے، اپ ٹو ڈیٹ بھی ہے۔ ماڈرن اتنا کہ دنیا کی ساری ماڈرنٹی اسلام کی ماڈرنٹی کے سامنے میں فیل ہے، اور اپ ٹو ڈیٹ اتنا کہ اس کے کسی بھی قانون میں ایکسپائری ڈیٹ نہیں پایا جاتا۔ چوتھی دلیل یہ پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے راستے میں ہر طرح کی پریشانیاں جھیلیں۔ ہر طرح کی پریشانیاں جھیلنے کے بعد جب آپ کو طاقت ملتی ہے، جب آپ کو حکومت ملتی ہے، تو نہایت ہی سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ آپ سچے نبی تھے۔ 5ویں دلیل یہ ہم نے پیش کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارتیں آپ سے پہلے کی مذہبی کتابوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ اور 6ٹھی دلیل یہ پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری غیب کی خبریں دیں، اندیکھی دنیا کی خبریں دیں، جو ہو بہو ویسے ہی ثابت ہوئیں جیسے آپ نے خبر دیا تھا۔ اور 7ویں دلیل یہ پیش کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف اوقات میں، مختلف مناسبتوں میں اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کا موقع ملا، لیکن آپ نے ایسے موقع سے فائدہ اٹھا کر خود کو بڑا ثابت نہیں کیا، بلکہ سادگی اپنائی۔
8ویں اور آخری دلیل ہم نے یہ پیش کی کہ اللہ نے ہر سازش سے آپ کی حفاظت کی. اگر آپ سچے نبی نہ ہوتے تو اللہ آپ کی حفاظت نہیں کرتا. یہ دلائل ہم نے آپ کے سامنے محض اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اندھ وشواس کے طور پر نہیں مانتے. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف عقیدت کی بنیاد پر نہیں مانتے، بلکہ ہماری عقل بھی کہتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی کے امام ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے بغیر انسانیت کو نجات نہیں مل سکتی. آج انسانیت جن مسائل سے جوجھ رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات میں ہی ان سارے مسائل کا حل ہے. اس لیے ہم انسانوں کو بتائیں کہ اے انسانوں، مطالعہ کرو، اسٹڈی کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، جو تمہارے سب سے بڑھ کر شعب چنتک تھے، سب سے بڑھ کر ہمدرد اور خیرخواہ تھے، جن کی تعلیم میں ہی تمہاری نجات ہے، ہماری نجات ہے، ساری انسانیت اور سارے انس و جن کی نجات ہے. انہی چند کلمات کے ساتھ ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق زندگی گزارنے اور آپ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کے اللہ تعالیٰ مسائل حل فرما دے اور ہم سب کو زندہ رکھے تو ایمان پر زندہ رکھے، اور وفات دے تو ایمان پر وفات دے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.